شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کی کمر جکڑی جکڑی ہی رہتی ہے، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ کمر کا جکڑا ہوا رہنا خواب کے اندر، یا تو حقیقت میں وہ شخص کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہوگا کہ جو واقعتاً کمر کو تکلیف میں مبتلا کر دے، اس سے کمر کو تکلیف ہو۔ تو اگر وہ حقیقی زندگی میں اس بیماری میں یا اس درد میں مبتلا ہے، پھر خواب آتا ہے تو سمجھو اسی کا عکس۔ لیکن اگر اس کی کوئی حقیقت میں اس کو کوئی ایسا درد نہیں ہے، جی، پھر وہ خواب میں یوں دیکھتا ہے، تو ہم کہتے ہیں نا کہ رشتہ دار بھائی ایک دوسرے کی پشت بنائی کرتے ہیں، یہ پشت کمر کو کہتے ہیں۔ تو انسان جب کسی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی پشت پہ کون آ کر کھڑے ہوتے ہیں؟ اپنے کھڑے ہوتے ہیں، عزیز و اقارب، یعنی جتنا جتنا دائرہ کار آپ کے قریب ہوگا، پہلے آپ کی اولاد ہے، پھر آپ کے بھائی ہیں، پھر آپ کے دیگر رشتہ دار ہیں۔ تو اگر آپ خواب کے اندر اپنی کمر میں درد محسوس کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پشت پہ کھڑے ہونے والے ہیں، شاید ان کی پشت پناہی کے اندر کہیں کوئی کمی آ رہی ہے۔ آپ کو شاید آئندہ آنے والے دنوں میں اپنوں سے کسی مدد کی ضرورت پڑے تو وہ آپ کی ہیلپ نہ کر پائیں یا وہ اگنور کر دیں آپ کو۔ جی، اور اس کے الٹ بھی ہو سکتا ہے اچھا، کہ انہیں جو کہ آپ کی کمر ہیں، جو کہ آپ کے بھائی ہیں، جو آپ کے عزیز و اقارب ہیں، انہیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ بسا اوقات ایک آدمی کاروباری ہوتا ہے، ماشاءاللہ ویل سیٹلڈ ہوتا ہے، تو وہ اپنی کمر میں درد محسوس کرتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ اسے تو ان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کی کمر میں درد کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے اس کی پشت پہ کھڑے ہونا تھا وہ اس کی مدد کے محتاج ہیں، اسے ان کی مدد جو ہے نا وہ کرنی چاہیے۔ بسا اوقات آدمی کئی ایام، کئی ہفتے، کئی مہینے، بسا اوقات سال ہر سال گزر جاتے ہیں، اپنی کاروباری مصروفیات کے اندر اتنا بیزی رہتا ہے کہ وہ اپنوں کو پوچھ نہیں پاتا، ان کے حالات سے خبر گیری ان کی نہیں رکھ پاتا۔ تو ایسا خواب آئے اور وہ الحمدللہ ویل سیٹلڈ ہے، وہ فوراً اپنے ان قریبی رشتہ داروں کی خبر گیری کرے، ان سے پوچھے، ہو سکتا ہے کہ کہیں ان کو ان کی ضرورت ہو اور وہ جو ہے نا اس کی ضرورت نہ پوری نہ کر پا رہا ہو۔ اور پھر بسا اوقات ایسا ہے کہ وہ جو اولاد ہے نا، کمر کا یعنی آپ کے بڑھاپے کا سہارا، یعنی کمر جو ہے وہ ہمیں سیدھا رکھتی ہے، تو بڑھاپے کے اندر یہ کمر جو ہے وہ جھک جاتی ہے۔ تو بڑھاپے کے اندر عام طور پر ہمارا سہارا کون بنتا ہے؟ ہماری اولاد بنتی ہے۔ تو بسا اوقات اس درد کا یہ مطلب بھی ہوتا ہے کہ آپ کی اولاد وہ آپ سے کچھ دیر کے لیے دور جانے والی ہے، یعنی فوری طور پہ آپ کو جو ان کی ضرورت پڑے گی وہ آپ کی ہیلپ نہیں کر پائے گی۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بیرون ملک پڑھانے کے لیے اپنی اولاد کو بھیج دیتا ہے، جو ویل سیٹلڈ ہوتے ہیں، اچھے کاروباری لوگ ہیں، وہ اپنی اولادوں کو یعنی بیرون ممالک بھیج دیتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس عرصے میں اس بچے کی تعلیم کے دوران آپ کو ضرورت پڑے اور بیٹا چاہ کر بھی اس وقت پہ آپ کی مدد نہ کر پائے، تو اس طرف بھی اشارہ ہے۔ اور پھر ایک اس کے اندر مالی معاملات کا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندہ جو ہے وہ چند لقمے کھاتا ہے، یقمن صلبہ، جو چند لقمے اس کی کمر کو سیدھا کر دیں، یعنی وہ کھانے کے لیے نہیں جیتا بلکہ جینے کے لیے کھاتا ہے، اتنا ہی کھاتا ہے جس سے اس کی کمر سیدھی رہے۔ تو اگر اس کمر میں کہیں درد محسوس ہو رہا ہے تو گویا کہ اس غذا اور اس آنے والی جو اناج ہے اس کے اندر کہیں کوئی کمی آنے والی ہے، کہیں کوئی پریشانی ہونے والی ہے۔ ایک صورت یہ بھی یعنی جس غذا نے، جس اناج نے اس کمر کو سیدھا کرنا تھا حدیث کے مطابق، تو اگر کمر ہی میں درد ہے تو گویا کہ کمر سیدھا کرنے جتنا کھانا جو ملنا چاہیے تھا اس میں کہیں کوئی کمی آ رہی ہے۔ تو اس کے اندر جو مالی معاملات ہیں اس کے اندر بھی تھوڑا سا ڈسٹربنس اس کا اشارہ موجود ہے۔ اور کمر کو عربی زبان میں ظہر، تو آ کے بعد جو زوا آتی ہے نا، زوا ہا رے، تو ظہر کہتے ہیں کمر کو، پیٹھ کو۔ اور 5 نمازوں میں سے ایک نماز کون سی ہے؟ ظہر کی ہے۔ اس کے بھی الفاظ کیا ہیں؟ زوا، ہا اور رے۔ تو اب ان دونوں کے الفاظ کو اگر ملائیں تو بسا اوقات جو کمر کی درد ہے وہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ آدمی نمازوں میں سے کسی نماز کے اندر سستی کا شکار ہے، اور خاص طور پہ ظہر اور عصر کا کاروبار کے ساتھ بہت تعلق ہوتا ہے۔ اس وقت گاہک زیادہ ہوتے ہیں اور آدمی اپنے کاروبار میں مصروف رہنے کی وجہ سے نمازوں کے اندر سستی کر جاتا ہے۔ تو اگر وہ شخص کمر کا درد محسوس کرے
اور حقیقی زندگی میں وہ نمازوں کے اندر سستی کا شکار ہو اور وہ بھی کاروبار کی وجہ سے، تو اسے وہ سستی جو ہے وہ ترک کرنا ہوگی۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو کہ کمر درد سے تعلق رکھتی ہیں، تو اس کے اندر کوئی بہت زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہے، چند اشارے ہیں جیسا کہ نماز چھوڑنے کے حوالے سے، اور پشت پناہی جو کرنے والے رشتہ دار ہیں ان کو شاید اگنور کرنے کے حوالے سے، تو ان چیزوں کی طرف آدمی توجہ دے، پریشانی کی بات نہیں انشاءاللہ۔